بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طواف کے حوالے سے آج ہم دیکھیں گے کچھ چیزیں۔ مسجد حرام میں پہنچ کر تلبیہ بند کر دیں گے، پھر حجر اسود کے سامنے آئیں اور اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں، مردوں کے لیے یہ ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے اجتباع کہتے ہیں ٹھیک ہے، یعنی کندھے کو ننگا کرنا مراد۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے یہ۔ اور اگر بآسانی حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہاتھ لگا کر اسے چوم لیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دائیں ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور طواف شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا، اے عمر تم طاقتور ہو، لہٰذا حجر اسود پر مذمت نہ کرو اور کمزور کو ایذا نہ دو، اور جب حجر اسود کا استلام کرنا چاہو تو دیکھ لو، اگر بآسانی کر سکو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے سامنے آ کر طواف کی نیت کر کے تکبیر کہہ لو ٹھیک ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر بنی آدم کی غلطیوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور جبکہ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم، اسے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور ہر ایسے شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کا حق کے ساتھ استلام کیا تھا۔ نیز یہ بات ہر حاجی کو ذہن نشین ہونی چاہیے، حجر اسود نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے، انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر فرمایا، مجھے حکم ہے کہ تم ایک پتھر ہو، نہ تم نقصان پہنچا سکتے ہو نہ نفع، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا ٹھیک ہے۔ تو بوسہ اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا کرنے کے لیے کہا۔ طواف سے پہلے 3 چکروں میں کندھے ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز تیز چلے، اسے رمل کہتے ہیں۔ ہاں، اگر رش ہو تو صرف کندھے ہلانا ہی کافی ہے۔ اس حکم سے جو خواتین ہیں نا وہ مستثنیٰ ہیں، مطلب خواتین ایسا نہیں کریں گے، مردوں کے لیے یہ بات ہے، اسی طرح ان کے محرم بھی ٹھیک ہے، تاکہ محرم مردوں کو رمل جیسی کیفیت اختیار کرنی چاہیے، یہ مردوں کے لیے یہ حکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، عبداللہ بن عمر کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں یا عمرہ میں طواف کرتے تو سب سے پہلے 3 چکر تیز قدموں کے ساتھ لگاتے، پھر 4 چکر عام رفتار میں مکمل کرتے، اس کے بعد 2 رکعت ادا کرتے اور پھر صفا مروہ کے درمیان سے ہی کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے۔ پھر دوران طواف ذکر، دعا، تلاوت قرآن میں مشغول رہیں ٹھیک ہے، ہر چکر کی کوئی خاص دعا نہیں ہے، یعنی کہ البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو حصہ ہے نا، یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والا جو حصہ ہے تو اس میں دعا مانگنے جو مسنون چیز وہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنا مسنون ہے۔ باقی جگہوں پہ پورا طواف کرتے ہوئے آپ کوئی بھی دعا، کوئی بھی ذکر جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ ذکر اور دعا میں آواز بلند کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور اپنے رب کا ذکر کریں اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور یعنی زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح شام، اور اہل غفلت میں سے مت ہو، یعنی اتنی زیادہ بلند آواز نہ ہو، اتنی ہو کہ بس آپ کے کان سنیں۔ اور فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، کہ تم اپنے رب سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے تجاوز کرتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر رکن یمانی کا استلام کرنا بھی مسنون ہے، لہٰذا اگر بآسانی سے ہاتھ لگا سکے تو ٹھیک، ورنہ بغیر اشارہ کیے اور بوسہ دیے وہاں سے گزر جائیں ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کی قیمتی
جنہیں پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے نور کر دیا ہے۔ اگر وہ انہیں بے نور نہ کرتا تو مشرق و مغرب کے درمیان پوری دنیا روشن کر دیتی۔ تو 7 چکر مکمل کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے اگر جگہ مل جائے تو ٹھیک، ورنہ مسجد حرام کے کسی حصے میں بھی 2 رکعت ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پھر زمزم کا پانی پئیں اور سر پر بہائیں۔ اس کے بعد اگر ہو سکے تو حجر اسود کا استلام کریں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ورنہ سیدھے صفا مروہ کی طرف چلے جائیں۔ وہی بات کہ اگر تو آرام سے کر سکیں، کسی کو ایذا دیے بغیر تو کریں، نہیں تو ایذا دے کر کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو مسجد حرام میں داخل ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا استلام کیا، پھر اپنی دائیں سمت چل پڑے۔ پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا اور باقی 4 چکر آپ نے عام رفتار میں پورے کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر آئے اور آپ نے یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان رکھ کر تو یعنی نماز ادا فرمائی۔ پھر دوبارہ حجر اسود پر آئے اور استلام کیا، ٹھیک ہے، اور پھر صفا کی طرف چلے گئے۔ یہ بھی ہمیں صحیح مسلم کی روایت میں یہ حدیث ملتی ہے۔ طواف میں جو بعض غلطیاں کی جاتی ہیں ان سے ہم نے بچنا ہے۔ وہ کیا؟ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے مزاحمت کرنا اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانا، ٹھیک ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا، ہاتھین کے درمیان سے گزرتے ہوئے طواف کرنا، اور رکن یمانی کو بوسہ دینا، اور اسی طرح اس کا استلام نہ کر سکنے کی صورت میں اس کی طرف اشارہ کرنا۔ ہر چکر کے لیے ایک دعا خاص کرنا، کعبہ کی دیواروں پر بنیت تبرک ہاتھ پھیرنا، طواف قدوم کے بعد بھی دایاں کندھا ننگا رکھنا، اور دوران طواف دعائیں پڑھتے ہوئے آواز بلند کرنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا طواف میں غلطیوں میں شمار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر طواف میں ہم الگ سے دعائیں مانگتے ہیں، ایک طواف میں فلاں دعائیں ہم نے مانگی، ایک میں فلاں، ایسے نہیں، بلکہ کچھ بھی اللہ کا ذکر، دعائیں کوئی بھی آپ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے مسنون نہیں ہے، لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ضرور ہے لیکن مسنون نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اب یہ طواف کا ہمارا مکمل ہوا۔ زمزم کی فضیلت کے حوالے سے آتا ہے کہ ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے افضل پانی زمزم کا پانی ہے، اور وہ ایک کھانے کا کھانا ہے، اور مزید برآں اس میں بیماری سے شفا بھی ہے۔ حضرت ابن عباس کا ہی بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی پینے سے ہر وہ مقصد پورا ہوتا ہے جس کے لیے اسے پیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور طواف 2 رکعت اور حجر اسود کے استلام کے بعد اگر ملتزم میں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ انہوں نے پہلے طواف کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر استلام کیا، پھر حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کھڑے ہو کر اپنا پسینہ، اپنے ہاتھ، اپنے رخسار بیت اللہ سے چمٹائے، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی طواف وغیرہ کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو ہے حجر اسود کے بعد استلام حجر کے اسود کے بعد جو ہے ملتزم میں اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی وہاں جا کر اپنے ہاتھ، اپنے رخسار بیت اللہ سے چمٹاتا ہے یا دعائیں کرتا ہے تو کی جا سکتی ہے، یہ بھی کام مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ صرف تبرک کے طور پر نہیں، ایک محبت کے ساتھ اور دعائیں مانگتے ہوئے، مسنون عمل سمجھتے ہوئے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔